فقہ البیوع درس نمبر 10 عنوان نمبر 27 بیع بالتعاطی۔ ایجاب و قبول دراصل فریقین کی رضامندی کی تعبیر کے صیغے ہیں، اور جس طرح تراضی کو قولاً یعنی زبان سے تعبیر کیا جاتا ہے، عملاً بھی کبھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی بنا پر جمہور فقہا بیع بالتواطی کے جواز کے قائل ہیں، اور انہوں نے اس قول کو اختیار کیا ہے۔ بیع تعاطی یہ ہے کہ بائع مبیع دے دے اور مشتری ثمن دے دے، دونوں میں سے کوئی ایجاب و قبول کا زبان سے تلفظ نہ کرے۔ اس بیع کو بالتعاطی یا بیع بالمعاطاہ یا بیع المراوضہ کہا جاتا ہے۔ یعنی یہاں پر ایک نئی بیع کا تعارف کرا رہے ہیں، بیع بالتعاطی، جس میں جو متعاقدین ہیں، عقد کرنے والے، وہ زبان سے تلفظ نہیں کرتے ایجاب اور قبول کا، بلکہ عملاً کرتے ہیں۔ بھئی ایک آدمی نے اپنی چیز دے دیا اور سامنے والے نے اس کو پیسے ادا کر دیا۔ جیسے آج کل جو ہے مارکیٹ میں یہ چیز چلتی ہے کہ بھئی ہم ایسی چیز لینے گئے جس کی قیمت مشہور و معروف ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر پان وغیرہ خریدنے گئے یا کوئی اور چیز، تو ہم نے صرف اتنا کہا کہ یہ چیز دے دو، اور اس نے جو ہے چیز دے دی، ہم نے پیسے ادا کر دیے، تو اس کو کہا جاتا ہے بیع بالتعاطی۔ تو گویا اس میں بھی رضامندی پائی جا رہی دونوں کی، عقد کرنے والوں کی۔ جو چیز بیچ رہا ہے وہ بھی دینے پر رضامند ہے، خریدنے والا بھی اس چیز کے لینے پر رضامند ہے، اور بیع میں اصل تراضی ہے۔ تو جس طرح زبانی کہنے سے تراضی ثابت ہوتی ہے، عمل سے بھی تراضی ثابت ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے سے بیع صحیح ہوتی ہے۔ پس جب دونوں طرف سے بیع کے انشاء کا یعنی بیع قائم کرنے کا تلفظ نہ ہو، نہ بائع کی جانب سے نہ مشتری کی جانب سے، تو یہ تمام فقہا کی اصطلاح میں تعاطی ہے، یعنی بالاتفاق تعاطی ہے۔ لیکن اگر دو میں سے ایک تو ایجاب کا تلفظ کرے اور دوسرا اس پر اپنی رضامندی چیز دے کر اور سامنے والے کی چیز پر قبضہ کر کے بتائے، یعنی ایجاب زبانی ہو اور قبول عملاً ہو، تو بعض فقہا اسے بھی تعاطی مانتے ہیں، اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ یہ تعاطی نہیں بلکہ ایجاب لفظاً اور قبول فعلاً و عملاً ہے۔ یعنی بیع بالتعاطی کب ہوگی اس کے متعلق بات کر رہے ہیں کہ اکثر حضرات یہ فرماتے ہیں کہ دونوں طرف سے اگر خاموشی ہے، ایجاب اور قبول دونوں کا تلفظ نہیں کیا گیا، تب تو بالاتفاق یہ بیع بالتعاطی ہے۔ لیکن اگر ایک نے ایجاب کیا کہ بھئی میں نے آپ کی یہ چیز اتنے میں خریدا، اور دوسرے نے کچھ کہا نہیں، خاموشی سے وہ چیز اس کے حوالے کر دی، تو یہ بھی بیع بالتعاطی ہے یا نہیں؟ تو اکثر حضرات تو یہی فرماتے ہیں کہ یہ بھی بیع تعاطی ہی ہے اور اسی کی ایک قسم ہے، جبکہ دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ ایک طرف سے اس میں تلفظ ہے لہذا بیع تعاطی نہیں ہے، یہ جو عام بیع ہوتی ہے وہی ہے، اس میں ایجاب لفظاً ہوا اور قبول عملاً ہوا، بس یہ صرف تعبیر کا اختلاف ہے۔ دونوں طرح سب کے نزدیک بیع جائز دونوں طرح کی ہے، اور جمہور کے نزدیک بیع دونوں طریقے پر صحیح ہے۔ البتہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مشہور مذہب یہ ہے کہ ایجاب و قبول لفظاً شرط ہے، لہذا ان کے نزدیک بیع بالتعاطی صحیح نہیں۔ جلال الدین محلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معاطاہ یعنی سامان دے دینا اور قیمت لے لینا، اس سے بیع صحیح نہیں ہوگی، اور ہر ایک نے جو لیا وہ اس کو واپس کرے۔ بائع نے ثمن لے لیا تو وہ اس کو واپس کرے، اور مشتری نے مبیع کو رکھ لیا وہ مبیع کو واپس کرے، اور اگر وہ چیز ضائع ہو گئی ہو تو اس کا بدل واپس کرے۔ البتہ بعض شافعیہ نے معمولی چیزوں میں اجازت دی ہے، جیسے ایک رطل روٹی، ایک رطل یہ ایک وزن ہے پرانے زمانے کا، آج کے دور کا تقریباً آدھا کلو، ایک ٹوکری سبزی، اور قیمتی چیزوں میں منع کیا ہے، اور حنفیہ میں سے کرخی کا یہی قول ہے۔ جمہور یعنی حنفیہ، مالکیہ اور حنابلہ تمام چیزوں میں چاہے وہ قیمتی ہو یا معمولی ہو، بیع بالتعاطی کے جواز پر متفق ہیں۔ شافعیہ میں سے امام نووی رحمہ اللہ نے اسی کو راجح قرار دیا ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ بیع بالتعاطی میں چار ائمہ میں سے امام احمد، امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یہ سارے حضرات اس کے جواز پر متفق ہیں اور سب کے یہاں یہ جائز ہیں۔
صرف امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے، ان کے یہاں بے بالتعاطی درست نہیں ہے، ان کے یہاں ایجاب اور قبول دونوں لفظوں کے اندر ہونا چاہیے۔ البتہ شافعیہ میں سے بھی کچھ ائمہ جو ہیں وہ باقی ائمہ کے ساتھ ہیں، چنانچہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے وہی ہے کہ بے تعاطی درست ہے۔ کاسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قدوری نے ذکر کیا ہے کہ تعاطی معمولی چیزوں میں جائز ہے، قیمتی چیزوں میں جائز نہیں، جبکہ اصل میں جواز کی روایت اس تفصیل کے بغیر مطلق ہے۔ یہی صحیح ہے، اس لیے کہ بیع لغت میں اور شرعاً مبادلے کو کہتے ہیں، مرغوب چیز کا مرغوب سے تبادلہ کرنا، اور اس مبادلے کی حقیقت تعاطی ہے، یعنی لینا اور دینا۔ بیچنے اور خریدنے کی بات تو فقط ان دونوں یعنی لینے اور دینے پر دلالت کرنے والی ہے، اور اس بات پر دلیل اللہ تعالیٰ کا قول ہے الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اور تجارت اپنی چیز دوسرے کو بدل کے ساتھ دینے کا نام ہے، اور یہی تعاطی کی تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تجارت کا لفظ ایسے تبادلے پر فرمایا ہے جس میں بے کا لفظ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے قتال فی سبیل اللہ سے مبادلے کو خرید و فروخت فرمایا ہے، کیونکہ آیت کے اخیر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اگرچہ اس میں بے کا لفظ نہیں پایا گیا۔ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ بے کا لفظ جو اصلاً آیا ہوا ہے وہ مبادلے کے لیے، ایک چیز کو دوسری چیز سے رضامندی سے بدلنا، اور دلیل میں انہوں نے قرآن کریم کی آیت پیش کی۔ ایک تو اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم، تو تجارت کا لفظ وہاں گمراہی کو ہدایت کے بدلے خریدنے پر ہے، حالانکہ وہاں بے کا لفظ موجود نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا، تو یہاں پر بھی بے کہا گیا، حالانکہ بے کے الفاظ اور ایجاب و قبول یہاں پر پایا نہیں گیا۔ تو معلوم ہوا کہ بے کی اصل جو ہے وہ بنیاد صرف تبادلہ ہے، رضامندی کے ساتھ ایک دوسرے کی چیز کو جو ہے بدل دینا۔ جب ثابت ہو گیا کہ مبادلے کی حقیقت تعاطی ہے، یعنی لینا اور دینا، پس یہ قیمتی اور معمولی ساری چیزوں میں پایا جاتا ہے، پس ان سب میں تعاطی بے ہوگی اور جائز ہوگی۔ ابن الحمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں اکثر فقہا اسی قول پر ہے کہ یہ بے تعاطی تمام چیزوں میں منعقد ہو جاتی ہے، چاہے گھٹیا چیز ہو یا قیمتی ہو، اس لیے کہ ترازی پائی گئی اور بے میں یہی معتبر ہے۔ لیکن چونکہ باطنی چیز ہے تو ایجاب و قبول کو ترازی پر دلالت کرنے کی وجہ سے اس کے قائم مقام کر دیا گیا، اور تعاطی تو ایجاب و قبول سے زیادہ رضامندی پر دلالت کرنے والی ہے، پس اس سے بدرجہ اولا بے صحیح ہوگی۔ ابن الحمام رحمہ اللہ کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ بے اصلاً کہا جاتا ہے ترازی، دونوں آدمیوں کا اپنی چیزوں کو ایک دوسرے سے بدلنے پر راضی ہونا، رضامند ہونا۔ اب چونکہ یہ رضامندی کا تعلق باطن سے ہے، دل سے، پتہ نہیں چلے گا کہ آدمی راضی ہے یا نہیں، اس لیے ایجاب اور قبول کو جو لفظوں میں ہم کہہ رہے ہیں اس کے قائم مقام کیا گیا ہے۔ تو گویا اصل ایجاب قبول نہیں ہے، اصل رضامندی ہے۔ تو رضامندی جس طرح زبان سے ثابت ہوتی ہے، لینے دینے سے یعنی خاموشی سے، جیسے جو صورت تعاطی کے اندر پائی جاتی ہے، اس میں رضامندی بدرجہ اولا ثابت ہوتی ہے کہ ایک آدمی اپنا سامان، اپنا مال خوشی سے دے دیتا ہے اور سامنے والا اس کی جو رقم ہے وہ بھی خوشی اور رضامندی سے ادا کر دیتا ہے۔ تو اصل جو رضامندی کی بات تھی وہ اس میں بھی پائی گئی، بلکہ اس سے زیادہ اچھے انداز میں پائی گئی۔ وہ تو لفظوں میں دلالت کر رہے تھے اور یہاں عمل جو ہے اس کی دلالت کر رہا ہے، لہذا اس سے بدرجہ اولا بے صحیح ہوگی۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال کیا ہے اور اس کی کیفیت کو بیان نہیں فرمایا ہے، بس اس میں عرف کی طرف رجوع ضروری ہو گیا، جیسا کہ قبضہ اور تصرف وغیرہ میں عرف کی طرف رجوع ہوا،
اور مسلمان اپنے بازاروں اور اپنی خرید و فروخت میں اس کو اختیار کرتے ہیں، اور چونکہ بیع ان کے درمیان پہلے سے موجود و معلوم تھی، شریعت نے اس پر چند احکام بیان کر کے اس کو جیسی تھی اس پر باقی رکھا، لہذا اپنی رائے اور سمجھ سے اس کو بدلنا جائز نہیں۔ اور ان میں بیع کثرت سے ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سے ایجاب و قبول کا استعمال منقول نہیں، اور اگر وہ لوگ اپنی بیوؤں میں اس کو ہمیشہ استعمال کرتے تو یہ بہت زیادہ منقول ہوتا، اور اگر یہ شرط ہوتی کہ زبان سے ہی کہنا چاہیے تو اس کو نقل کرنا ضروری ہوتا، اور ان سے یعنی صحابہ کرام سے اس کے نقل کرنے میں غفلت اور لاپرواہی کا تو تصور نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اس لیے کہ بیع ان چیزوں میں سے ہیں جن میں عام ابتلا ہے، اکثر لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے، لہذا اگر بیع کے لیے ایجاب و قبول ہی شرط ہوتا، تعاطی کافی نہ ہوتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بالکل واضح بیان فرما دیتے، اس کے حکم کا اخفاء نہ فرماتے، اور ورنہ ضروری ہونے کے باوجود اگر بیان نہ ہوتا تو بہت سے عقود فاسد ہو جاتے اور لوگ ناحق مال کھاتے۔ اس کے باوجود ہمارے علم کے مطابق یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں اور نہ کسی صحابی سے، اور اس لیے بھی کہ لوگ ہر زمانے میں بازاروں میں تعاطی سے بیع کرتے رہے ہیں، اور ہمارے مخالفین یعنی شافعیہ مراد ہیں، ان سے پہلے کسی سے اس کا انکار منقول نہیں، بس یہ اجماع ہو گیا۔ یہ ابن قدامہ جو حنبلی بڑے عالم ہیں، انہوں نے اس پورے جو مضمون میں بیع تعاطی کے متعلق کئی دلیل دی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیے بیع اور خرید و فروخت اس کا استعمال کچھ ابھی شروع نہیں ہوا، یہ پہلے سے چلا آیا، اور شریعت کا مزاج یہ ہے کہ وہ چیز جو لوگوں میں چل رہی ہے رائج ہے، تو اگر اس میں کوئی خرابی ہے تو شریعت اس خرابی کو منع کر دیتی ہے کہ بھائی آپ یہ کام درست نہیں، یہ کام نہیں کر سکتے، اور باقی چیزوں کو ان کے عرف اور ان کے استعمال کے اوپر چھوڑ دیتی ہے کہ آپ جس طرح کرنا چاہیں کریں۔ تو یہ جو بیع ہے وہ بھی اسی طرح ہے، جن چیزوں میں شریعت کی طرف سے ممانعت تھی وہاں ممانعت جو ہے آ گئی، اور جہاں پر ممانعت نہیں ہے وہاں عرف کے مطابق اس کا کرنا جائز ہے۔ اور دوسری بات یہ بیان کی کہ اگر ایجاب و قبول لفظوں میں ہونا ضروری ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بالکل وضاحت کے ساتھ یہ بات موجود ہوتی کہ جب تک یہ الفاظ نہیں کہے جائیں گے وہاں تک بیع نہیں ہوگی، چونکہ بیع ایسی چیز ہے کہ اس کی ہر ایک کو ضرورت پڑتی ہے۔ دوسری چیزیں تو ایسی ہے کہ بھائی کسی کو ضرورت پڑے کسی کو نہ پڑے، لیکن سامان خریدنا بیچنا آدمی اپنی ضرورت کی چیز لینے جاتا ہی ہے، تو یہ چیز کی ضرورت بالکل عام ہے اور ابتلاء عام ہے، اور اس کے باوجود ایسی کوئی بات صحابہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے کہ جب تک زبان سے نہ کہا جائے وہاں تک بیع نہیں ہوگی، ایسے کوئی الفاظ نہیں ہیں، اور اس کا تعامل بھی مدت سے چلا آ رہا ہے، لہذا ان سب باتوں کا اور مجموعے کا خلاصہ یہ ہوا کہ تعاطی سے یعنی خاموشی سے بغیر ایجاب و قبول کا تلفظ کیے ہوئے بھی بیع جائز ہے۔ آگے عنوان نمبر 28، ایک جانب سے تعاطی، الاعطاء من جانب واحد۔ بعض فقہا نے بیع تعاطی کی صحت کے لیے یہ شرط لگائی ہے کہ دونوں جانب سے لینا دینا ہو، کسی ایک جانب سے زبانی ایجاب یا قبول نہ ہو، صرف ایک جانب سے دے دینا، یعنی ایک زبانی ایجاب کرے اور دوسرا عملاً قبول کرے، سامان دے دے یا قیمت دے دے، یہ کافی نہیں۔ حنفیہ میں سے یہ قول طرطوسی اور حلوانی کا ہے، لیکن محققین حنفیہ، مالکیہ اور حنابلہ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ شرط نہیں بلکہ ایک جانب سے بھی بیع تعاطی ممکن اور جائز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بیع تعاطی جس کا تعارف اس سے پہلے ہو چکا ہے کہ جس میں ایجاب اور قبول کا تلفظ نہیں ہوتا، صرف لینا اور دینا ہوتا ہے عملاً، بائع نے سامان دے دیا، مشتری نے رقم دے دی، تو اب اس میں کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک جانب سے تلفظ ہو رہا ہے اور دوسری جانب سے تلفظ نہیں ہو رہا، عملی شکل ہو رہی، جیسے مشتری نے کہا آپ فلاں چیز مجھے دے دو، بائع نے کہا لو یہ میں نے دے دی، اور مشتری نے کچھ نہیں کہا، پیسہ دیا اور چلا گیا۔ تو ایک جانب سے تعاطی بھی حنفیہ، مالکیہ اور حنابلہ تینوں حضرات کے یہاں جائز ہے۔ دردیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر رضامندی پر دلالت کرنے والی چیز تعاطی ہو
تو بے درست ہے چاہے ایک جانب سے ہو۔ بہوتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں معاطات کی ایک شکل یہ ہے کہ کسی کو اپنا سامان ثمن کے بدلے دے، بائع کہے تو اس کو لے لے، پس مشتری خاموشی سے لے لے، یا بائع کہے وہ تیری ہے، یا کہے میں نے تجھے دے دیا اور مشتری اسے لے لے۔ یعنی بائع زبانی ایجاب کر رہا ہے اور مشتری تعاطی سے قبول کر رہا ہے، زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا ہے۔ ابن عابدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک جانب سے تعاطی کی صورت یہ ہے کہ دونوں ثمن پر اتفاق کر لیں، پھر مشتری سامنے والے کی رضامندی سے بغیر ثمن دیے سامان لے کر چلا جائے، یا مشتری ثمن ادا کر دے اور بائع بغیر مبیع دیے چلا جائے تو صحیح قول کے مطابق بیع لازم ہوگی۔ پھر اگر ایک انکار کرے تو قاضی اسے اس پر مجبور کرے گا۔ ابن نجیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں قاموس میں ہے تعاطی یعنی دینا، صحہ اور مصباح میں اسی طرح ہے۔ یہ تعریف ایک جانب سے دینے اور دوسری جانب سے لینے کا تقاضا کرتی ہے، دونوں جانب سے دینے کا نہیں، جیسا کہ طرطوسی رحمہ اللہ سمجھے ہیں۔ اور ابن نجیم اس سے پہلے یہ فرماتے ہیں کہ فتح القدیر میں اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ ایک کا دینا کافی ہے، اور امام محمد رحمہ اللہ نے اس پر صراحت کی ہے کہ بیع تعاطی بدلین یعنی مبیع اور ثمن میں سے ایک کے قبضے سے ثابت ہو جاتی ہے، اس سے مراد مبیع اور ثمن ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ بیع تعاطی میں اگر ایک جانب سے تلفظ ہو اور ایک جانب سے دینے کا معاملہ ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، یہ بھی کافی ہے اور درست ہے۔ پھر کنیہ سے نقل کرتے ہیں ایک آدمی نے بائع کو 5 دینار دیے تاکہ اس سے گیہوں لے، اور اس سے پوچھا تو اسے کتنے میں بیچتا ہے؟ 1 دینار میں 100 کلو۔ مشتری خاموش رہا، پھر اس سے گیہوں مانگے تاکہ لے لے۔ بائع نے کہا میں تجھے کل دے دوں گا، اور دونوں کے درمیان بیع نہیں ہوئی۔ مشتری چلا گیا اور اگلے دن گیہوں لینے آیا جبکہ بھاؤ بدل چکا تھا، تو اب بائع اسے منع نہیں کر سکتا بلکہ اسے پہلے بھاؤ یعنی 1 دن پہلے کے بھاؤ سے دینا لازم ہے۔ اس مسئلے کو 2 طریقے سے بنایا جا سکتا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ بیع ایک جانب سے ثمن دینے سے منعقد ہو گئی جو کہ 5 درہم ہے۔ کتاب کے حاشیے میں درہم لکھا ہے، صحیح دینار ہے اوپر کی مثال کے مطابق، اور بائع کے بتائے ہوئے ثمن مشتری کی رضامندی سے، لہذا بیع اسی وقت منعقد ہو گئی، لیکن بائع نے مبیع اگلے دن دینے کے لیے مشتری سے مہلت مانگی، پس اب اس کے ذمہ ضروری ہو گیا کہ گیہوں اسی قیمت پر دے جس پر بیع منعقد ہوئی تھی۔ دوسری شکل یہ ہے کہ بیع پہلے دن منعقد نہیں ہوئی بلکہ بائع نے اگلے دن مذکورہ قیمت پر بیچنے کا وعدہ کیا تھا، تو اس پر دیانتاً اپنا وعدہ پورا کرنا ضروری ہے۔ اس صورت میں طے شدہ بھاؤ پر دینا یہ دیانتاً لازم ہے، قضاءً نہیں۔ واللہ سبحانہ اعلم۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک شکل یہاں پر بیان کی ہے کہ بائع مشتری نے آپس میں معاملہ کیا، قیمت پوچھی اور بائع نے بتائی، لیکن اس دن معاملہ نہیں کیا، اگلے دن آ کر کے معاملہ کیا مشتری نے، تو اب بائع نے جو ثمن بیان کی تھی، جو قیمت بیان کی تھی، اسی قیمت پر دینا ضروری ہے، وہ اس کو بدل نہیں سکتا۔ اس کی 2 صورتیں یہاں پر بیان کی ہے کتاب میں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ یوں سمجھا جائے گا کہ گویا یعنی اگر مشتری نے ثمن اسی وقت ادا کر دی تو گویا بائع نے اپنی مبیع ادا کرنے کے لیے 1 دن کا وقت لیا، 2 دن کا وقت لیا، اور اب جب وقت لیا ہے تو لہٰذا جتنی قیمت طے ہوئی تھی اتنے پر ہی جو ہے سودا کرنا اور اتنے ہی پر دینا لازم ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ بیع نہیں ہوئی تھی، بائع مشتری نے لینا دینا نہیں کیا، صرف زبانی بات ہوئی تھی، تو یہ وعدے کی شکل ہے، یہ عملاً بیع نہیں ہے، وعدہ ہے، اور وعدے کو دیانتاً اللہ تعالیٰ اور بندے کے معاملے کے درمیان اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ البتہ قضاءً ضروری نہیں ہے، یعنی اگر قاضی کے پاس معاملہ جائے گا تو قاضی اس کو پابند نہیں کرے گا کہ تم کو اسی قیمت پر بیچنا ضروری ہے، لیکن اگر آپس میں وہ معاملہ کر رہے ہیں تو اس آدمی پر ضروری ہے کہ وہ اسی کے مطابق اس کے ساتھ لین دین کرے۔ ایک بات اور واضح ہو کہ ایک جانب سے تعاطی سے بیع اس وقت منعقد ہوگی جبکہ سیاق و سباق اور قرائن اس پر دلالت کریں
کہ فریقین نے اس سے عقد کے انشاء کا، عقد کے وجود میں لانے کا ارادہ کیا ہے، اور اگر لینا دینا اس لیے ہوا ہے کہ وہ مشتری کے پاس خریدنے کے بھاؤ پر رہے، اس سے بے منعقد نہیں ہوگی۔ یعنی لینا دینا تو کیا آپس میں، لیکن بحیثیت بے نہیں کیا، یعنی دونوں اس کو بے نہیں سمجھ رہے ہیں، بے کی نیت سے نہیں کیا، بلکہ صرف اس لیے گویا رکھا ہے، بائیں نے اپنی چیز اس کو دے دیا کہ بھائی میں نے ایک قیمت تو متعین کر دی ہے، جب ہم بے کریں گے تو اسی قیمت پر کریں گے، تو یہ سامان ابھی سے رکھ لے۔ تو اگر لینا دینا اس نیت سے ہوا ہے کہ بے نہیں کر رہے ہیں بلکہ سامان رکھنے کی نیت سے ہے، تو پھر اس صورت میں یہ تعاطی اور بے شمار نہیں ہوگی، بلکہ جب بے منعقد ہوگی اس وقت یہ بے سمجھا جائے گا۔ تو تعاطی سے بے اس وقت سمجھی جائے گی جب اس لینے دینے کے عمل سے دونوں کے ذہن میں بے کرنا مقصد ہو، بے کا انشاء مقصد ہو۔ عنوان نمبر 29، عقد فاسد کے بعد تعاطی۔ تعاطی سے بے اس وقت صحیح ہوگی جبکہ وہ عقد فاسد کی طرف منسوب نہ ہو، لہذا اگر ان دونوں نے بے فاسد کا عقد کیا پھر اسی پر تعاطی کر لی تو اس سے بے صحیح نہیں ہوگی، اور دونوں پر ضروری ہے کہ عقد فاسد کو ترک کریں، فسخ کریں، اس کو ختم کریں، پھر دوبارہ عقد کر سکتے ہیں، چاہے ایجاب و قبول کا تلفظ کر کے یا تعاطی سے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی بے کی اور وہ بے فاسد ہوئی، کسی بھی وجہ سے بے فاسد ہونے کے جو اصول ہے اس کا مطابق، لیکن اب اس کے بعد وہ آپس میں اسی کو تعاطی سے بے بنا رہے ہیں، عملاً جو ہے لین دین کر کے، تو یہ درست نہیں ہے۔ جو بے فاسد ہوئی ہے اب اس میں تعاطی درست نہیں ہے۔ بے فاسد کو پہلے ختم کرنا اور جس کی چیز ہے اس کو واپس لوٹانا ہے ضروری ہے۔ بائے کا سامان تھا، سامان بائے کو دے دیا جائے، ثمن مشتری کا تھا، قیمت مشتری کی تھی، اس کو دے دیا جائے، پھر اب دونوں بے کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اب چاہے زبان سے کریں چاہے تعاطی سے کریں۔ ابن نجیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایجاب و قبول کے بیان میں ہم پہلے بیان کر چکے کہ یہ دونوں یعنی ایجاب و قبول عقد فاسد کے بعد ہوں تو اس کو فسخ کرنے سے پہلے اس سے بے منعقد نہیں ہوگی، پس بے تعاطی میں بدرجہ اولا منعقد نہیں ہوگی۔ یعنی بے فاسد ہوئی اور اسی کو دوبارہ ایجاب قبول کریں گے تو بے نہیں ہوگی، تو جب دوبارہ ایجاب قبول سے نہیں ہو رہی ہے تو تعاطی سے تو بدرجہ اولا منعقد نہیں ہوگی، بس ضروری ہے کہ اس کو ہم پہلے فسخ کر لیں۔ خلاصہ اور بزازیہ میں صراحت ہے کہ عقد فاسد یا باطل کے بعد تعاطی سے بے منعقد نہیں ہوگی، اس لیے کہ تعاطی سابقہ معاملے کی بنیاد پر ہوتی ہے، پس جب سابقہ معاملہ فاسد یا باطل ہے تو تعاطی بھی درست نہیں۔ ابن عابدین رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں اس مسئلے میں حنفیہ کی 2 روایت اور 2 قول ہیں، پس ایک قول پر بغیر فسخ کیے تعاطی سے عقد صحیح ہو جائے گا اور دوسرے قول پر فسخ کرنے کے بعد ہی منعقد ہوگا۔ اس عبد ضعیف عفو اللہ عنہ یعنی حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ دونوں روایتوں میں تطبیق اس طرح ممکن ہے کہ جب تعاطی عقد فاسد سے منسوب ہو کر واقع ہو، تعاطی میں بے فاسد کا ذکر ہو، اس کی طرف نسبت ہو، تو اس سے بے منعقد نہیں ہوگی۔ البتہ قرائن اس پر دلالت کریں کہ تعاطی عقد فاسد پر واقع نہیں ہو رہی ہے بلکہ تعاطی نئے عقد کے انشاء اور اس کو وجود میں لانے کے لیے ہے، پس اس سے بے صحیح ہو جائے گی، گویا کہ عقد فاسد کا فسخ کرنا ضرورت کے وقت ہے۔ واللہ سبحانہ عالم۔ یعنی حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اگر بے تعاطی میں بے فاسد کا ذکر کیا جائے، اس کی طرف نسبت کی جائے، اس معاملے کو ذکر کیا جائے، تب تو یہ بے تعاطی درست نہیں ہے، لیکن اگر اس معاملے کو جو ہے کوئی ذکر نہ کیا جائے، تعاطی سے نیا عقد مراد لیا جائے تو وہ آٹومیٹک خود ہی ختم ہو جائے گا اور یہ تعاطی بھی درست ہو جائے گی اور بے درست ہوگی۔